بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ اپنے گھر میں آنے والی بلیوں کو ڈرا کے بھگا دیتے ہیں۔ اصل میں اسلام اور حدیث کے روشنی میں وہ اپنا بہت بڑا نقصان کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ نقصان کیا ہوتا ہے اور کتنا بڑا ہوتا ہے اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ اور ایسے بہن بھائی جو کہ رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہیں اور دولت مند ہونا چاہتے ہیں، بلکہ وہ کروڑ پتی بھی بننا چاہتے ہیں، تو آپ نے بس بلی کے ساتھ ایک کام کر لینا ہے۔ وہ کام کیا ہے وہ بھی آپ کو اس ہی ویڈیو میں بتائیں گے۔ چھوٹی سی ویڈیو ہے اس لیے بالکل بھی اسے اسکپ مت کیجیے گا، لیکن ویڈیو میں آگے بڑھیں اس سے پہلے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے آئیکن کو دبا دیں۔ ناظرین، عربی زبان میں بلی کو ہریرا کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریبی صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا نام بھی بلیوں سے پیار کرنے ہی کی وجہ سے پڑا، جبکہ آپ کا اصل نام کچھ اور تھا، لیکن کیونکہ آپ بلیوں سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے، ان کی جان بچایا کرتے تھے، ان کی پرورش کیا کرتے تھے، اس لیے بلیوں سے پیار کرنے کی وجہ سے آپ کا نام ابو ہریرہ پڑ گیا تھا۔ اور انتہا تو یہاں ہو جاتی ہے کہ تاریخ کی تمام کتابوں میں آپ کا نام ابو ہریرہ ہی آ رہا ہے۔ آپ کا اصل نام کیا تھا، اس چیز پر آج تک اتفاق نہیں ہو سکا۔ اور اس چیز کو بھی یاد رکھیے گا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کوئی عام صحابی نہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریبی صحابی تھے۔ آپ نے بہت سارے حدیثیں سن رکھی ہوں گی جو کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منسوب ہیں۔ ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بلیوں سے پیار کیا کرتے تھے اور ان کو پالا کرتے تھے، یہ چیز بھی تاریخ سے ثابت ہے۔ لیکن اگر آپ بھی بلیوں سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو ضروری نہیں کہ آپ نے گھر پر بلی ہی پالنی ہے، بلکہ آپ بلیوں کو پالے بنا بھی بلیوں سے بھرپور فوائد حاصل کر سکتے ہیں۔ کیسے، ابھی آپ کو آگے بتاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک عورت کو بلی کی وجہ سے عذاب دیا گیا۔ اس عورت نے بلی کو باندھ دیا، نہ تو اس کو کھانے اور نہ ہی پینے کو کچھ دیا، اور نہ ہی اسے چھوڑ کے وہ زمین سے کیڑوں کو تلاش کر کے کھا لے، حتیٰ کہ وہ بلی مر گئی تو اس عورت کو بلی کی وجہ سے آگ میں ڈالا گیا۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ بلی کیسے آپ کو کروڑ پتی یا دولت مند بنا سکتی ہے، لیکن بلی کے پیچھے کی حکمت کیا ہے وہ آپ کو جاننا بہت ضروری ہے۔ ناظرین، اگر آپ تقریباً 10 سال پہلے کی بات کرتے ہیں تو آپ جس بلی کو ہم دیکھتے ہیں، آج سے 10,000 سال پہلے یہ بلی موجود نہیں تھی۔ آج کی بلی جس کا وزن تقریباً 4 یا 5 کلو ہے، اس زمانے میں جو بلیاں پائی جاتی تھی ان کا وزن کم از کم 12 کلو سے لے کر 45 یا 50 کلو تک ہوتا تھا، اور ان کو افریقی جنگلی بلیاں کہا جاتا تھا۔ انسانوں نے ان جنگلی بلیوں کو لیا اور آہستہ آہستہ ان کی پرورش کرنا شروع کر دی، جس کے بعد آہستہ آہستہ گھر میں رکھنے کی وجہ سے ان کا سائز چھوٹا ہوتا چلا گیا، اور آج کی بلی جو کہ تقریباً جا رہی ہے 5 کلو کی ہوتی ہے، یہ بلی وجود میں آئی۔ انسانوں کا بلیوں کو پالنے کا مقصد یہ تھا کہ بلیاں ان نقصان کار کیڑوں کے ذریعے ہوتے ہیں، جیسا کہ سانپ ہو گیا، بچھو ہو گیا، نہ صرف ان کو کھا جائے بلکہ خاص کر چوہے ہیں ان کو خاتمہ کرتے ہیں، کیونکہ چوہے اس زمانے میں بہت زیادہ اناج کھا جایا کرتے تھے، اور چوہوں کی وجہ سے بہت زیادہ لوگوں کی اموات ہوا کرتی تھی، کیونکہ وہ غلہ جو کہ انسانوں کے لیے رکھا جاتا تھا، چونکہ پہلے ہی اس کا صفایا چٹ کر جاتے تھے، اس لیے بلیوں نے انسانوں کی بہت زیادہ مدد کی ہے، وہ جو کہ اسلام میں بلیوں کو پسند کیا گیا ہے۔ دوسری طرف اگر ہم کتے کو دیکھتے ہیں تو کتے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جس نے بے وجہ کتا پالا
اس کے گھر میں رحمت اور رزق کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ ناظرین، ویسے تو اگر آپ اللہ کی کسی بھی مخلوق کو اپنے رزق میں سے دانہ پانی کھلاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے رزق کو وسیع کر دیتے ہیں۔ جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد مبارک ہے کہ اگر کوئی بھی شخص اپنے رزق میں سے ایک دانہ بھی غیر مخلوق کو یعنی کیڑے مکوڑے یا کسی جانور کو ڈالتا ہے تو کبھی بھی اس کے رزق میں تنگی یا قلت نہیں آتی۔ لیکن بلیوں کو معاف کر کے اس لیے خاص ہو جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو بنایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلیاں بے حد پسند تھیں اور آپ بلیوں سے بے حد پیار کیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر آپ بلیوں سے پیار کرتے ہیں اور ان کے کھانے پینے کا خیال رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو بے شمار رزق عطا فرماتے ہیں اور آپ کو ایسی ایسی جگہ سے دولت، پیسے اور رزق آئے گا کہ آپ نے سوچا بھی نہ ہوگا۔ اگر آپ بھی بلی یا کسی بھی جانور کی خدمت کرتے ہیں، اس کو کھانے پینے کے لیے رکھتے ہیں اور اپنے رزق میں جتنا آپ کی توفیق ہے اتنا اس جانور کو ڈالتے ہیں تو یقین مانیں کہ آپ کی رزق میں کبھی تنگی نہیں آئے گی اور اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی زیادہ دولت اور پیسے سے نوازیں گے کہ آپ کی تمام خواہشات پوری ہو جائیں گی، اس کے بعد بھی دولت اور پیسہ ختم نہ ہوں گے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو کمنٹ میں ماشاءاللہ یا سبحان اللہ لازمی لکھیے گا۔ جزاک اللہ۔